ایک بادشاہ کو بیماری لگ گئی اور وہ بیماری ایسی لگی کہ جو دربار کے حکیم تھے وہ تو عاجز آ گئے بادشاہ کی بیماری کا علاج کرنے سے۔ اس نے ملک کے دیگر گوشوں سے حکیموں کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ بھائی میری بیماری کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں؟ تو ان حکیموں نے کہا کہ فلاں فلاں صفات کا ایک نوجوان لے کر آؤ، ہم اس کو قتل کریں گے، قتل کرنے کے بعد اس کے دل کو نکالیں گے اور اس کے دل سے دوائی آپ کی تیار ہوگی، پھر آپ شفا یاب ہو سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ سپاہیوں کو لے کر شہر میں، گاؤں دیہاتوں میں فلاں فلاں صفات کا نوجوان اگر کوئی ملے تو اس کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ وزیر نے چاروں طرف سپاہی پھیلا دی اور ان کو بتا دیا کہ فلاں فلاں صفات اگر کسی نوجوان میں ہو تو اس کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ کچھ سپاہی شہروں میں پھیل گئے، کچھ سپاہی گاؤں دیہاتوں کے اندر پھیل گئے، حتیٰ کہ دیہات کے اندر انہیں نوجوان ملا ایک جس کے اندر وہ تمام صفات تھیں جو حکیموں نے بتائی تھیں۔ ان سپاہیوں نے اس نوجوان کو پکڑا، بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہاں رہتے ہو، پورا ایڈریس معلوم کیا اور پھر وزیر سے کہا کہ اس کے ماں باپ کو بھی لے کر آؤ۔ ماں باپ بھی آ گئے تو بادشاہ نے اس کے ماں باپ کو کہا کہ تمہیں جتنی قیمت چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ نوجوان مجھے بخش دو، مجھے اسے قتل کرنا ہے اور اس کے دل سے میری دوائی بنے گی اور اس دوائی سے میں صحت یاب ہو جاؤں گا۔ ماں باپ بھی لالچ کے اندر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، آپ خون بہا ہمیں دے دیں، اس کے بعد آپ اس نوجوان کو بھلے قتل کرنا چاہتے ہیں ہمارے بیٹے کو تو قتل کر دیں۔ اب ان کو تو رقم دے دی گئی، پھر قاضی سے فتویٰ لیا گیا تو قاضی نے بھی کہا کہ بادشاہ کی صحت کے پیش نظر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اس نوجوان کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب بادشاہ نے اس نوجوان کو بلایا قتل کرنے کے لیے اور جلاد کو حکم دیا کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں اس کی گردن مار دینا، تو وہ نوجوان جب بادشاہ کے دربار میں آیا تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے وہ ہنسنے لگا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے جلاد کو روکا اور کہا کہ اس نوجوان کو آگے لے کر آؤ۔ پھر بادشاہ اس نوجوان سے مخاطب ہوا، کیا وجہ ہے کہ آج تو رونے کا وقت ہے اور تم ہنس رہے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا، اے بادشاہ، اولاد کا ناز ماں باپ پر ہوتا ہے، لیکن میرے ماں باپ بھی مجھ سے بے وفائی کر گئے۔ پھر قاضی انصاف کرتا ہے لیکن قاضی نے بھی میرے قتل کا فتویٰ دے دیا اور بادشاہ بھی میرے قتل کے در پر ہے۔ اب میں ایک ہی بارگاہ میں صدا لگا رہا ہوں، وہ رب جو کبھی بھی کسی کو نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، میں اس رب کو پکار رہا ہوں کہ شاید میرا رب مجھ پر رحم کر دے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ یہ رب کو پکار رہا ہے اور رحم کی التجائی کر رہا ہے تو بادشاہ کی آنکھوں کے اندر سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، اے نوجوان، اب میں تیری زندگی کو بخشتا ہوں، بھلے میری موت ہی آ جائے، اب میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، جا تجھے آزادی میں دیتا ہوں اور جتنا انعام و اکرام میں نے تیرے ماں باپ کو دیا تھا اس سے دگنا میں تمہیں دیتا ہوں، تم جاؤ اپنے علاقے کے اندر ہنسی خوشی زندگی بسر کرو۔ جب وہ نوجوان گیا اور اس بادشاہ نے اس نوجوان پر رحم کیا تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس رحم کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال نے بغیر علاج کے ہی اس بادشاہ کو شفا یابی عطا کر دی۔ تو رحم کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ رحم کرنے سے اللہ بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اور رحم سے ہی انسان کا نام یاد رہتا ہے زندگی بھر۔ کسرواں بادشاہ جو تھا جس کو نوشیرواں عادل کہا جاتا ہے، وہ ایک مرتبہ شکار کے لیے گیا تو جب اس نے شکار کر لیا، ہرن کو پکانے لگے تو کچھ نمک کم ہو گیا، تو اس نے اپنے سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ فلاں قریب دیہات ہے وہاں سے نمک لے کر آؤ، لیکن یاد رکھنا نمک کی قیمت دینا، اس لیے کہ جو شخص بھی ظلم کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کا نام مٹا دیتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ نوشیرواں کا نام جو ہے وہ مٹے۔ تو دیکھیں نوشیرواں عادل نے جب اتنا عدل کیا تو اللہ رب ذوالجلال نے، تھا وہ کافر لیکن پھر بھی اس کے نام کو زندہ رکھا، کس وجہ سے کہ وہ لوگوں پر رحم کرتا تھا اور عدل کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کو دیکھ لیں، روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کپڑوں پر ایک چوٹی آ گئی
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو جیسے ہی انگلی سے مارا تو وہ نیچے گر گئی۔ تو حضرت سلیمان تو جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ وہ چونٹی کہنے لگی، اے سلیمان، تو بے زبان پر ظلم کرتا ہے، قیامت کے روز میں تجھ سے اس ظلم کا بدلہ لوں گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے گھبرائے اور کہا کہ اے چونٹی، تو واقعی بے زبان ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، سلیمان کو معاف کر دے۔ تو چونٹی نے کہا کہ اے سلیمان، 3 شرطوں پر میں تجھے معاف کر سکتی ہوں۔ وہ 3 شرطیں حضرت سلیمان نے کہا بتاؤ کون سی ہیں؟ کہا کہ جب تیرے در پر کوئی سائل آئے تو اس کو خالی نہ لوٹانا۔ پھر کہا کہ دوسرا میرا سوال یہ ہے اور دوسری خواہش میری یہ ہے کہ جب تیرے پاس کوئی مانگنے والا آئے تو وہ تیرے روب کی وجہ سے ایسا نہ ہو ڈر جائے، بلکہ بے جھجک ہو کر تجھ سے مانگے۔ اور اے سلیمان، کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، رحم کرنا، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال اس شخص کو زندہ و جاوید رکھتا ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے اس چونٹی کو کہا کہ ہاں، آئندہ میں ان باتوں پر عمل کروں گا اور اللہ کی ہر مخلوق پر رحم کروں گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال بھی اس پر رحم فرماتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اس رحم کی برکت سے اس کو بہت سی بلاؤں اور مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا کہ جو بڑا رحم دل تھا، لوگوں پر رحم کرتا، سخاوت کرتا۔ ایک مرتبہ دشمن نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا تو تمام کی تمام رعایا اس بادشاہ کی حفاظت کے لیے آ گئی۔ تو وہ بادشاہ بڑا حیران تھا کہ یہ تمام رعایا میری حفاظت کے لیے کیسے آ گئی۔ الغرض جب دشمن کو شکست دے دی اور دشمن بھاگ گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم تو میرے سپاہی بھی نہیں ہو، میرے ملازم بھی نہیں ہو، اور تم میری حفاظت کے لیے کیسے آ گئے؟ تو وہ رعایا کہنے لگی بادشاہ کو، اے بادشاہ، تم ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہو، رحم دلی کرتے ہو، تو تمہارے رحم نے ہمارے دل کے اندر گھر کر لیا ہے۔ اب جب تم پر کوئی مصیبت آئی تو ہم یہ برداشت نہ کر سکے، اور تمہارے رحم کے وسیلے سے ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آ گئے تاکہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے، کیونکہ تم پر اگر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔